اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام کاشتکار بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے کاشتکار بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں ایم جے سبسڈی سچ نیوز یوٹیوب چینل۔ تو کاشتکار بھائیوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری بات سچ ثابت ہوئی ہے، اور کچھ بہت سے لوگوں نے مجھے خوش آمدید بھی کہا ہے، اور واٹس ایپ پہ میسج بھی بہت کیے ہیں اور مبارکباد بھی دی ہے۔ لیکن یہ مبارک میرے لیے نہیں، یہ آپ کے لیے ہی ہے کہ آپ کی محنت ہے، آپ کی کوشش ہے، کیونکہ جن کاشتکار بھائیوں نے گندم کے کوپن سینڈ کیے تھے تو ان کو حکومت نے گندم کی سبسڈی جو ہے وہ ادا کر رہی ہے۔ تو کافی دوست ایسے ہیں، کچھ کاشتکار بھائی ایسے ہیں جن کی سبسڈی کی رقم جو ہے وہ ابھی تک نہیں مل رہی گندم کی، اور اس میں سے کچھ میسج ایسے ہیں۔ یہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ گندم کی سبسڈی جو حکومت نے شروع کی ہے، یہ ایک طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ سیریل نمبر کے حساب سے سبسڈی چل رہی ہے۔ جو سیریل نمبر حکومت نے پہلے دیا تھا اس کی سبسڈی پہلے آ رہی ہے، اور جب دوسرا سیریل نمبر دوسری دفعہ آیا تھا پھر دوسری سبسڈی ملے گی، اور جب تیسرا سیریل نمبر، تقریباً 4 سیریل نمبر جو ہیں وہ گندم کے سبسڈی کے وہ کہہ رہے ہیں آئے تھے، تو ایک سیریل کے حساب سے کسانوں کو سبسڈی کی رقم جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دوست نے ایک مثال لیتا ہوں کہ 3 کوپن گندم کے سینڈ کیے ہیں۔ اگر وہ ایک سیریل کے ہیں تو پھر تو تینوں کوپنوں کی سبسڈی کی رقم جو ہے وہ مل گئی ہے۔ اگر وہ سیریل نمبر جو ہے وہ مختلف ہیں، مطلب ایک سیریل نمبر اور ہے اور 2 اور ہیں، تو وہ حکومت کی طرف سے ایک شناختی کارڈ پر جس دوست نے 3 کوپن سینڈ کیے تھے، سیریل نمبر مختلف ہیں، تو اس کو 2 سیریل نمبر جو ایک ساتھ تھے ان کی سبسڈی حکومت نے ادا کر دی ہے۔ جو ایک سیریل نمبر اور تھا اس کی سبسڈی کی رقم جو ہوگی وہ بعد میں ملے گی، لیکن وہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا وہ دوسرے یا تیسرے مرحلے میں ملے گی۔ تو کاشتکار بھائیوں، گندم کے کوپن بہت سے دوستوں نے کاشت کیے تھے، سینڈ کیے تھے، تو اس کی رقم جو ہے حکومت انشاءاللہ ادا کر رہی ہے، اور تمام کسانوں کو حکومت کی طرف سے سبسڈی کی رقم جو ہوگی وہ ادا کر دی جائے گی۔ لیکن پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کا کوپن سینڈ ہو گیا ہے، چاہے 100 سال بھی گزر جائے، یہ میں گارنٹی دل سے دیتا ہوں کہ یہ سبسڈی کی رقم جو ہوگی ملے گی۔ لیکن اس ویڈیو میں وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے مجھ سے چیلنج کیا تھا کہ جب سبسڈی کی رقم چلے تو مجھے بتانا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، عزت دینے والا میرا اللہ ہے، کیونکہ ہمارے رابطے جو ہیں وہ بہت ہی دور تک ہوتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے ہمارے رابطے دور تک ہوتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو دوست میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان دوستوں تک جو بھی معلومات ملے، صحیح اور اچھی معلومات ملے، تاکہ آپ اگر 4-5 منٹ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ اس میں ملے، کچھ دیکھنے کے لیے یا کچھ سننے کے لیے آپ کا فائدہ ہو۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، تو ہمارا فضول ویڈیو بنانے کے لیے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو پیارے کاشتکار بھائیو، ویڈیو دیکھتے رہا کریں، انشاءاللہ اچھی معلومات جو ہوتی ہیں وہ سچ میں ہوتی ہیں۔ یہ میں آپ کو کنفرم بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ویسے ایک جھوٹ نکلا ہے تو الگ بات ہے، لیکن جو میں جب بھی ویڈیو بناتا ہوں، جو بھی معلومات دیتا ہوں، میں صحیح اور حق پر دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں پنجاب کے تمام اضلاع سے معلومات لے کر آپ تک انفارمیشن پہنچاتا ہوں۔ جب مطلب آپ کو بات بتاؤں کہ میں 5-6 افسروں سے معلومات لیتا ہوں، جب مجھے معلومات مل جاتی ہیں تو پھر میں خود اپنے ذہن میں گائیڈ کرتا ہوں یہ کون سی بات اچھی ہے، کون سی بات سچ ہے۔ جو بات میرے پاس آتی ہے وہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آٹو سبسڈی ڈی اے پی کی کیوں بند ہوئی؟ آٹو سبسڈی پیارے کاشتکار بھائیو اس لیے بند ہوئی ہے کہ گندم کی سبسڈی حکومت نے شروع کر دی ہے۔ پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈی اے پی کی سبسڈی آ رہی تھی، پھر اچانک جو ہے وہ آٹو آنا شروع ہو گئی، مطلب آٹو کارڈ والی، تو پھر جو ہے آٹو کارڈ اب بند ہو گیا ہے، اور کچھ دوستوں کی آئی بھی ہے لیکن بند ہو گئی ہے زیادہ تر، اور اب جو ہے وہ گندم کی سبسڈی چل رہی ہے، اور اس کے بعد سپرے کی سبسڈی ہے، اور سپرے کی سبسڈی ملے گی۔ اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آل سبسڈی جو ہوگی وہ جو جن دوستوں نے دوسرے مثلا مونگی ہو گئی، کپاس ہو گئی، تلی ہو گئی، کینولا اور سورج مکھی، یہ میں آپ کو بتا دوں کپاس کی سبسڈی اب انشاءاللہ حکومت کی طرف سے جب پہلی چنائی ہوگی کہ کپاس کی مطلب ہمارے علاقے میں یہ جو بیٹی جنہوں نے کاشت کیا ہوا ہے، تو بیٹی جو انہوں نے کاشت کیا ہے اس کے حوالے سے حکومت پیسے نہیں دے گی۔ حکومت کا شیڈول یہ ہے، جنہوں نے بیٹی اگیتا کاشت کیا ہے اس کے حوالے سے حکومت پیسے نہیں دے گی۔ جن کاشتکار بھائیوں نے یہ موسمی فصل جو ہے، موسمی کپاس جو ہے وہ کاشت کی ہے،
اور موسمی کے حساب سے اس ڈیٹ کے بعد جو ہے حکومت کپاس کی سبسڈی جو ہے وہ ادا کرے گی۔ اور اس طرح مونگی جو ہے وہ اب کاشت ہو چکی ہے، مونگی جب کٹائی ہوگی مونگی کی اس کے درمیان جو ہے انشاءاللہ مونگی کی بھی آپ کو سبسڈی مل جائے گی اور کنولا کی بھی سبسڈی اسی طریقے سے ہی ملے گی۔ اور ایک اور بات بتا دوں یہ سورج مکھی کی سبسڈی کے بارے میں۔ سورج مکھی کی سبسڈی پیارے کاشتکار بھائی آج کٹائی ہونے والی ہے، تقریباً سورج مکھی جو ہے وہ تقریباً کچھ اضلاع میں مطلب تیار ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ 10-15 دن تک جو ہے وہ سورج مکھی کی کٹائی ہوگی۔ تو اس کے بعد جب سورج مکھی کی کٹائی ہوگی تو وہ ہمارے معلومات جو ہے وہ حکومت پنجاب تک، محکمہ زراعت تک پہنچ جائے گی کہ فلاں علاقے میں سورج مکھی جو ہے وہ کاشت ہو گئی، تھوڑی کٹائی ہو گئی ہے، اتنی پیداوار آئی ہے، تو وہ اس حساب سے حکومت جو ہے وہ سبسڈی کی رقم جو ہوگی وہ سورج مکھی والی ادا کرے گی۔ اسی طرح چنے کی سبسڈی کے بارے میں بھی بتا دوں، چنے کی اور NP کی سبسڈی، یہ بھی دونوں کاشتکار بھائیوں یہ سبسڈی جو ہے وہ کسانوں کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں ٹرانزیکشن کے ID کے بارے میں، اور اس ویڈیو کا مکمل دیکھنا ہے۔ اور کارڈ ریفریش کے بارے میں بتا دوں، کارڈ ریفریش کب ہوں گے؟ تو پیارے کاشتکار بھائیوں کارڈ ریفریش کا بتایا جا رہا ہے، یہ جو گندم کی سبسڈی چل رہی ہے اس کے بعد انشاءاللہ جب یہ مکمل سبسڈی کسانوں کو دی جائے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ کارڈ ریفریش ہونے کے چانس جو ہے وہ بھی بڑھ رہے ہیں اور بڑھ گئے ہیں۔ تو اسی طرح پیارے کاشتکار بھائیوں ویریفیکیشن کے بارے میں بہت سے کاشتکار بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ویریفیکیشن جو ہے اب انشاءاللہ واپس آنے والی ہے، ویریفیکیشن بھی شروع ہو جائے گی، کیونکہ پہلے فیلڈ اسسٹنٹ ایسے تھے جن کی ڈیوٹیاں تھی، مطلب یہ جو مردم شماری ہو رہی تھی اس وجہ سے وہ ان کی الگ الگ مطلب ڈیوٹیاں تھیں، وہ صرف دیکھ بھال کرتے تھے، اپنے علاقے کا وزٹ بھی کرتے تھے اور دیکھ بھال کی صورت میں وہ رہتے تھے۔ تو اب جو ہے وہ ان کے ٹیب جو ہے وہ واپس منگوا لیے ہیں حکومت نے، کیونکہ وہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ کچھ دوستوں کے کوڈ جو ہیں وہ نہیں آ رہے تھے، جنہوں نے وہ پچھلے سال حکومت نے ویریفیکیشن کا مطلب کہا تھا وہ 5 کارڈ کے ایک دن میں ویریفیکیشن کرنی ہے۔ تو کچھ فیلڈ اسسٹنٹ ایسے تھے جنہوں نے 5 سے زیادہ کارڈ کا ویریفیکیشن کی تھی، 5 سے زیادہ کارڈوں کو، تو ان کے کارڈ جو ہیں وہ ان کے مطلب ٹرانزیکشن جو ان کا پاس کوڈ تھا وہ بلاک ہو گیا تھا۔ تو اب حکومت ان کے موبائل جو ہیں وہ ان کا ڈیٹا مانگ لیا ہے، تو انشاءاللہ اس کا حل بھی نکالا جا رہا ہے، جب یہی ویریفیکیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو اب تک معلومات مل جائے گی۔ تو دوسری بات یہ ہے یہ جو ٹرانزیکشن کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ٹرانزیکشن کے بارے میں معلومات یہ ہے پیارے کاشتکار بھائیوں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے پہلے اپنی ہیلپ لائن پہ کال کریں۔ ہیلپ لائن پہ کال کرنے کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ سر میرا غلطی سے ہے ٹرانزیکشن جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے، برائے مہربانی کر کے مجھے ٹرانزیکشن دیا جائے۔ وہ میرا ایمان کہتا ہے کہ وہ آپ کو ٹرانزیکشن ID جو ہوگی وہ فوری سینڈ کر دیں گے، آپ کے نمبر پر آپ کا شناختی کارڈ پوچھیں گے، تو آپ نے شناختی کارڈ بتانا ہے، والدہ کا نام پوچھیں گے، صحیح معلومات دے کر آپ کو ٹرانزیکشن ID جو ہے وہ مل جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دھان کی سبسڈی کے بارے میں بتا دوں، جنہوں نے دھان کاشت کیا ہے، مطلب آج دھان کے پنیری کاشت کی ہے اور دھان کی پنیری پر سبسڈی جو حکومت ادا کر رہی ہے، تو اس کے بارے میں بتا دوں کہ اس کی سبسڈی کی رقم جو ہے انشاءاللہ جب آپ پنیری منتقل کریں گے آگے تو اس وقت آپ کی دھان کی سبسڈی جو ہوگی وہ بھی آ جائے گی۔ تو پیارے کاشتکار بھائیو یہ تھی آج کو اپنے چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف۔ کوئی بھی بات پوچھنی ہے تو وہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، جو لوگ کمنٹ میں بات کرتے ہیں ان کا میسج میرے پاس پہنچتا ہے تو ان کو میں رپلائی دے دیتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ، بائے۔